الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اپنے رب کو یاد کرو اور کثرت سے یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس رب کی تعریف کیا کرو، اس رب کی تسبیح بیان کیا کرو۔ معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات کے معمولات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن، اس کا تذکرہ جاری ہے۔ صبح بیداری سے لے کر نماز فجر سے فراغت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہم بیان کر چکے ہیں۔ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز فجر سے فراغت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول مبارک تھا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین ہمیں سن کے سمجھ کے الہ العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، ایک بندہ مومن، ایمان والا، وہ کبھی بھی اپنے رب کو بھولتا نہیں، اور جو رب العالمین کو بھول جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم اسے پھر اپنے آپ سے ہی اس کو غافل کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ہی بھول جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں رہتا کہ میں کیا چیز ہوں، وہ اپنی حقیقت اور اصلیت سے ہی غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے عبادات جتنی بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی، ان میں یہ واحد عبادت ہے کہ جس میں خالق ارض و سما نے کثرت کا مطالبہ کیا۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، رب العالمین کا ذکر کرو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، رب العالمین کو یاد کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، رب العالمین نے ان کے لیے مغفرت، بخشش اور اجر عظیم اللہ نے تیار کیا ہے۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے آپ فارغ ہوتے، کچھ اذکار وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد کیا کرتے۔ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں اختصار کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا، اور ان میں آیت الکرسی، معوذتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ پڑھا کرتے تھے بلکہ آپ نے اس کی ترغیب بھی دی۔ فرمایا جو آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے داخلے کے درمیان رکاوٹ صرف موت ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری 2 سورتیں ہر نماز کے بعد آپ پڑھا کرتے۔ تسبیحات معروف ہیں، فرمایا وہ ہر نماز کے بعد اللہ کے رسول کا معمول، امت کو اس کی تعلیم دی۔ لیکن صبح اور شام خالق کائنات نے قرآن حکیم میں خاص طور پر صبح اور شام سبحوہ بکرۃ واصیلا، لوگوں صبح اور شام اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کرو، رب کو یاد کیا کرو، اللہ کی تعریف کیا کرو۔ اور یاد رکھیں، جب میں اور آپ اپنے رب کو یاد کریں گے، میرے رب العالمین کی بادشاہت میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔
خالق ارض و سما کو میری اور آپ کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ رب العالمین کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ خود فرماتے ہیں تم سب کے ساتھ جو دنیا سے چلے گئے وہ بھی، جو آنے والے ہیں وہ بھی، جن بھی انسان بھی، سب کے سب اس انسان کی طرح ہو جائیں کہ دنیا میں پیدا ہونے والا سب سے متقی انسان، اور پیدائش سے لے کے موت تک عبادت میں لگے رہو، رب کی بادشاہت میں ذرہ برابر بھی تم اضافہ نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معمول کیا تھا؟ فجر کی نماز سے آپ فارغ ہوتے، سیدنا جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں صحیح مسلم کی روایت، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی الفجر جلس فی مصلاہ حتی تطلع الشمس۔ محبوب کبریا، کائنات کے امام، امام الانبیاء، جن سے زیادہ دنیا کے اندر ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے والا رب نے پیدا ہی نہیں کیا، اور جن سے زیادہ اپنی ذمہ داریوں کو احسن انداز میں نبھانے والا بھی رب نے پیدا ہی نہیں کیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے، جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جلس فی مصلاہ، آپ اپنی نماز کی جگہ پہ ہی تشریف فرما رہے تھے۔ کب تک؟ فرمایا حتی تطلع الشمس حسنا، حتیٰ کہ اچھی طرح سورج طلوع ہونے کے بعد اچھی طرح بلند ہو جاتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ وقت اسی جگہ پہ گزارتے، اور یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہی نہیں بلکہ کسی بھی نماز کے بعد آپ جب مسجد کے اندر وہ لمحات گزارے گے، جتنی دیر بھی اللہ آپ کو توفیق دے دے، کوئی بھی نماز آپ نے پڑھی، فرمایا کچھ بھی نہ کریں، صرف نماز کے بعد اپنی جگہ پہ کچھ دیر بیٹھے ہی رہیں، اللہ کے نورانی ملائکہ اس انسان کے لیے 3 دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم، اللہم تب علیہ۔ اے اللہ اس بندے کے زندگی بھر کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے۔ فرشتوں کی دعائیں اور رب العالمین کبھی رد نہیں کیا کرتے۔ دوسری دعا اللہم ارحمہ، اے اللہ اس بندے کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہم تب علیہ، اے اللہ اس بندے کی توبہ کو تو قبول فرما لے۔ لیکن فجر کی نماز، اس کے بعد سورج نکلنے تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک سنت یہ تھی کہ آپ فجر کی نماز کے بعد اپنی اسی جگہ پہ تشریف فرما رہتے۔ سیدنا جابر بن سمرہ سے شاگرد نے سوال کیا، اکنت تجالس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی تو بیٹھے رہتے تھے، کیا آپ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی کی مجلس میں آپ بھی شریک رہا کرتے تھے؟ فرمایا کثیراً، ہاں میں بھی بہت اللہ کے نبی کے ساتھ اکثر بیٹھا ہی رہتا۔ فرمایا اللہ کے نبی کا معمول کیا تھا؟ فرمایا اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھتے، جب تک سورج نہ نکل آتا آپ اپنی جگہ سے نہ اٹھتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی نماز کے بعد مسجد میں اسی جگہ پہ بیٹھتے، اور فرمایا جب سورج نکلتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت اتنی عظیم، انسان زندگی بھر کی بسا اوقات محنت، کوشش اور زندگی بھر کی جمع پونجی لگا بھی دے تو یہ سعادت بسا اوقات نہیں مل پاتی۔ اللہ ہر ایک کو نصیب فرما دے، اور وہ بیت اللہ کا حج اللہ رب العزت ہر ایک کے نصیب میں فرما دے۔ لیکن اجر لینا محبوب کبریا نے کتنا آسان فرما دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی الفجر فی جماعہ ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کتب له اجر حجۃ وعمرہ تامۃ تامۃ تامۃ۔ جامع ترمذی کی روایت سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھتا ہے،
اللہ کے ذکر میں وہ وقت گزارتا ہے، جب سورج نکلتا ہے تو 2 رکعت پڑھ لیتا ہے، رب العالمین کی طرف سے اس کے نامہ اعمال میں مکمل 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 حج اور عمرے کا رب العالمین اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیو، یہ لمحات جب انسان اللہ کے ذکر میں گزارتا ہے، اور رب کا ذکر، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ذکر کے فضائل سنانا میرا مقصد نہیں، وگرنہ یہ ایک طویل موضوع ہے۔ صرف ایک حدیث ذکر کی عظمت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ، میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو رب العالمین کے ہاں سب اعمال میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ میرے صحابہ، میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں اللہ کے ہاں بلندی درجات میں وہ عمل سب سے بڑھ کر ہے۔ میرے صحابہ، تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی اللہ کے ہاں زیادہ عظیم عمل ہے۔ میرے صحابہ، تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو میدان جہاد میں دشمن کے مقابلہ کرنے کے مقابلے میں، کہ دشمن کے مقابلے میں انسان اترے، فرمایا وہ دشمن مسلمانوں کی گردنیں اڑائیں اور مسلمان ان کی گردنیں کاٹیں، اس سے بھی وہ عمل اللہ کے ہاں زیادہ عظمت والا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں، بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ضرور بتائیے اتنا عظیم عمل۔ قال ذکر اللہ، فرمایا رب العالمین کا ذکر کرنا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ذکر اللہ کے رسول نماز فجر کے بعد خاص طور پر جو آپ نے امت کو بتائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا بھی معمول مبارک تھا، ان کا ذکر کرنے اور سننے سے پہلے ذکر کے حوالے سے یہ 4 بنیادی باتیں میرے پیارے بھائیوں کوشش کیا کریں، جب بھی اللہ کا ذکر کریں طہارت کی حالت میں ہوں، باوضو ہوں، باوضو اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کی کوشش کیا کریں۔ باقی منع نہیں ہے، انسان ہر حالت میں اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے، کان یذکر اللہ علی کل احیان، اللہ کے نبی ہر حالت میں اللہ کا ذکر کر لیا کرتے تھے، لیکن اولا، افضل، بہتر، اللہ کے ہاں زیادہ تقرب کا باعث کہ انسان کوشش کرے باوضو رہے۔ اور دوسری بات کہ جو ذکر کر رہا ہے اس کو صرف زبان کی حد تک نہیں، دل سے اس پہ غور بھی کرے، سوچے، اس کے معنی پہ غور کرے، میں زبان سے کیا کہہ رہا ہوں، کس بات کا اعتراف کر رہا ہوں، کس بات کا اقرار کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل، جو بھی ذکر ہے اس کے معنی پہ بھی غور کریں۔ اور تیسری بات کہ رب العالمین کے ذکر پہ دوام کی کوشش کریں۔ جو ذکر معمول میں ہے ہمیشہ روزانہ بار بار کثرت سے، یہ نہیں کہ ایک دن، مہینے میں، ہفتے میں کبھی یاد آیا تو نہیں، دوام۔ اور یہ بات اللہ کے ہاں انتہائی پسندیدہ ہے کہ انسان دوام اختیار کرے، ہمیشہ کی کوشش کرے۔ اور چوتھی اور سب سے مہم بات کہ ذکر وہ کرے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور صحابہ کو سکھایا ہے۔ بناوٹی اذکار، مصنوعی اذکار، فلاں بزرگ نے کہا، فلاں پہنچی ہوئی سرکار نے کہا، فلاں ہستی کا تجربہ، میرے پیارے بھائیوں، ان سب سے بڑھ کے وہ ذکر جو زبان اطہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے مسنون اذکار، انہیں اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ رب العالمین ہمیں توفیق سے نوازے۔ آج المیہ یہ ہے، وجہ یہ ہے، سکون نہیں، پریشانی، غم، سبب کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو رب کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اللہ کی رحمت اس سے دور ہوتی ہے، فرشتے اس سے نفرت کرتے ہیں، شیطان اس کے اوپر مسلط ہوتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ فرمایا جو رب کے ذکر سے غافل رہتا ہے اللہ ایک شیطان اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، اس کے گھر میں بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے کھانے میں بھی شریک ہوتا ہے، اس کے بستر پہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے کاروبار میں بھی، اور حتیٰ کہ جو رب کے ذکر سے غافل ہوتا ہے جب وہ ازدواجی تعلق میں
خلوت اور تنہائی میں ہوتا ہے، یہ شیطان اس وقت بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، کل پیدا ہونے والی اولاد اس کے اوپر بھی اسی شیطان کا پھر تسلط ہوتا ہے، پھر وہ رحمان کی یاد سے غافل، اور یہ شیطان پھر اس سے لمحہ بھر بھی جدا نہیں ہوتا، ہر وقت اس کے ساتھ اور لمحہ بلمحہ اس کے اوپر وار کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ دل میں وسوسے، دماغ میں غلط سوچیں، خیالات غلط، برے تصورات، رب سے دور، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگتا، دین کی محفل اور مجلس میں بیٹھنے کو دل نہیں چاہتا، اپنوں سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں غفلت اور کوتاہی اور سستی، دور سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ جب رب سے دور ہوا، رب کی رحمت روٹھ گئی، پھر شیاطین کا تسلط ہوتا ہے۔ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ صبح کی نماز کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول سب سے پہلا ذکر، فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ہر ایک کو آتا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ کتنی دفعہ اللہ جتنی دفعہ توفیق دے دے، لیکن کم از کم 10 دفعہ ضرور پڑھ لیں، کم از کم 10 دفعہ۔ 4 فائدے میرے اللہ کی طرف سے نصیب ہوں گے۔ سب سے پہلا فائدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتب لہ بہا 100 حسنہ، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھوا دیتے ہیں، 100 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 100 درجے اللہ بلند فرما دیتے ہیں، اور فرمایا اس کے ساتھ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور 5ویں عظمت، محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حفظ بها یومئذ حتی یمسی، یہ سارا دن صبح سے لے کے شام تک اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، شیاطین سے رب العالمین سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ 10 دفعہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک، اور فرمایا اس دن اللہ کے ہاں جتنے بھی لوگ نیکیاں لے کے آئیں گے، فرمایا اس سے بڑھ کے نیکیاں کسی کی نہیں ہوں گی سوائے اس انسان کی جس نے یہی کلمہ اس کے برابر پڑھا یا اس سے بھی زیادہ پڑھا ہوگا، اس کی نیکیاں بھی اس سے بڑھ سکتی ہیں، فرمایا کسی کی نیکیاں اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ اور اگر اللہ توفیق دے، دوسری روایت میں 100 دفعہ کا ذکر بھی ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق بخشے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا ذکر جو معمول میں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، و بحمدہ، اپنی تعریفوں کے ساتھ، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگوں کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، یہ زمین پہ رینگنے والے، زمین پہ چلنے والے، یہ زمین کی تہوں اور بلوں کے اندر یہ فضاؤں میں اڑنے والے، حتیٰ کہ یہ درختوں کے جھکے ہوئے سائے بھی جو تمہیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں یہ میرے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر چیز صبح و شام ہر وقت اللہ کی تسبیح میں۔ اور پیارے بھائیوں، مجھے اور آپ کو اللہ نے حکم دیا سبحوہ بکرۃ و اصیلا، لوگوں صبح اور شام اپنے رب کی تعریفیں کیا کرو، رب کی تسبیح بیان کیا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو 100 دفعہ کہہ لیتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ رب العزت کے ہاں فرمایا اس انسان کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں کتنا بڑا اجر لکھا جاتا ہے، فرمایا اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ وہ بھی معاف فرما دے۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ اور پیارے بھائیوں، یہ وہ کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، فرمایا جو انسان ڈرتا ہے کہ دشمن کا مقابلہ کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں، میدان جہاد میں نہیں جا سکتا، فرمایا جو مال کو رب کی راہ میں خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، جو ساری رات مصلی پہ کھڑا ہو کے تہجد پڑھنے کی ہمت نہیں رکھتا، محبوب کبریا فرماتے ہیں فَلْيُكْثِرْ مِنْ
قولہ سبحان اللہ و بحمدہ، وہ کثرت سے یہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتا رہے، رب العالمین اسے تہجدوں والا اجر بھی دے گا، اسے اللہ اپنے راہ میں مال خرچ کرنے والا بھی اجر دے گا، اور دشمن کا مقابلہ کرنے والا بھی اللہ اجر اسے عطا فرمائے گا۔ اور یہی وہ کلمہ ہے، محبوب کبریا فرماتے لوگوں سبحان اللہ و بحمدہ، یہ وہ کلمہ ہے جس کی بدولت اللہ تمام مخلوقات کے لیے اللہ رزق کے دروازے کھولتے ہیں۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق سے نواز دے۔ پیارے بھائیوں، 100 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول، فجر کی نماز کے بعد آپ اسی جگہ تشریف فرما رہتے، سورج نکلنے تک یہ کلمہ 100 دفعہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے۔ اور پیارے بھائیوں، سیدہ جویریہ ام المؤمنین جویریہ بنت حارث، وہ ایک روایت بیان کرتی ہے، اللہ کے نبی کی بیوی زوجہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول فجر کی نماز کے لیے تشریف لے کے گئے، میں نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد جو آپ کا معمول تھا، فجر کے بعد سورج نکلنے تک آپ وہاں بیٹھتے، سورج نکلنے کے بعد کہ اپنی عبادت کر کے آپ جب گھر واپس تشریف لاتے، آپ آئے تو میں اسی جگہ بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے آتے ہی مجھے سوال کیا کہ جویریہ، جس طرح میں تمہیں چھوڑ کے گیا تھا اسی طرح ہی بیٹھی ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، اسی طرح ہی اللہ کے ذکر میں مشغول رہی۔ فرمایا اس وقت سے لے کے اب تک تم نے جتنا ذکر کیا ہے، میں نے 4 کلمے 3 دفعہ کہے، اس وقت سے لے کے اب تک تم نے جتنا ذکر کیا ہے، ان کلمات کا اجر اللہ کے ہاں اس سے بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کلمے 3 دفعہ میں نے کہے، اس وقت سے اب تک تو نے جتنا ذکر کیا ہے ان کا اجر اللہ کے ہاں سب سے بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے اور پاکیاں تیرے لیے، کتنی تعداد میں یا اللہ جتنی آج تک تو نے مخلوق پیدا کی ہے یا قیامت تک جو پیدا ہوگی اس سب کی تعداد کے برابر تعریفیں اللہ تیرے لیے۔ وزینت عرشی، اے اللہ جتنا تیرے عرش کا وزن ہے اس کے وزن کے برابر، اور رب کا عرش اتنا عظیم ہے، یہ ساری کائنات زمین آسمان اور اس میں سورج ستارے اور جتنے بھی سیارے، یہ ساری کائنات کرسی کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے چٹیل میدان میں پڑا ہوا ایک کڑا اور ایک چھلا، اور وہ کرسی اس عرش کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے جتنی یہ ساری کائنات اس کرسی کے مقابلے میں ہے۔ انسان یہ کہتا ہے اللہ تیری تعریفیں حمدیں تیرے لیے اس وزن کے برابر یہ اللہ جو تیرے عرش کا وزن ہے۔ ورضا نفسی، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے اتنی تعداد میں جس سے تو راضی ہو جائے۔ ومداد کلماتی، اے اللہ تیرے جتنے کلمات ہیں، اور رب کے کلمات کتنے ہیں، قرآن کہتا ہے اگر سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے اور جتنے درخت ہیں وہ سارے کے سارے کلمے بنا دی جائیں، رب کے کلمات ختم نہیں ہوتے۔ انسان یہ کہہ رہا ہے اے اللہ تیری حمد، تیری تعریف مداد کلماتی، تیرے کلمات کے عدد اور تعداد کے برابر۔ یہ کلمے 3 دفعہ کہنے سے اللہ اتنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، ایک دعا، دیکھیں موت کا کوئی بھروسہ کوئی نہیں۔ ابھی یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے ادارے سے فارغ ہونے والے قاری ابو ذر، ان کے والد گرامی فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلے ہیں، گھر سنتیں پڑھ کے نکلے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں فجر کی نماز پڑھنے، اور روڈ کراس کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہی فوت ہو گئے فجر کی نماز کے لیے۔ کیا خبر تھی کہ میں باوضو ہو کے اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں اور میری زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دعا جس نے صبح پڑھ لی، شام ہونے سے پہلے پہلے موت آ گئی، یقین کے ساتھ پڑھی ہو
اللہ جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ اور اگر شام کو پڑھ لی، صبح ہونے سے پہلے پہلے موت واقع ہو گئی، اللہ سبحانہ و تعالی جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک ایک حرف کر کے، ایک ایک لفظ کر کے آپ یاد کریں، میرا اللہ سینہ کھولنے پہ قادر ہے۔ ایک بزرگ، جب میں نے یہ حدیث ایک موقع پہ سنائی، عمر 70 سال سے زائد تھی، کہا اتنی عظمت والی یہ حدیث، کہا مجھے آپ یاد کرواؤ۔ ایک ایک لفظ کر کے اس نے یاد کرنا شروع کیا، اس دعا کو اس نے یاد کیا، اللہ نے ایسا سینہ کھولا۔ حصن المسلم، دعاؤں کی بھری ہوئی مصنون دعاؤں کی کتاب، کہا اب یہی لا کے دے، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں بھی یاد کر سکتا ہوں، اللہ نے مجھے ہمت دے دی، اتنی دعائیں یاد کی، ایک ایک دعا کر کے کوشش تو کرے، میرا اللہ سینہ کھولے گا۔ یہ دعا، اے اللہ رب تو ہے، پیدا تو نے کیا، اے اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، اے اللہ میرے اوپر جو تیری نعمتیں ہیں ان کا بھی اقرار کرتا ہوں، اے اللہ میں گنہگار خطا کار ہوں، اپنی کوشش اور طاقت کے مطابق اے اللہ تیرے وعدوں کو وفا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، توفیق تو نے دینی ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میں گنہگار ضرور ہوں لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں، اے اللہ تیرے علاوہ کائنات میں مجھے کوئی معاف کرنے والی ہستی نہیں۔ فرمایا یہ دعا سید الاستغفار یقین سے پڑھنے والا، صبح پڑھ لی، شام ہونے سے پہلے پہلے موت آ گئی، اللہ جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ اور اگر شام کو پڑھی، صبح ہونے سے پہلے پہلے موت آ گئی، اللہ رب العزت جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ رب العالمین ہمیں ان دعاؤں کو سمجھ کر ترجمے کے ساتھ اور ان کے مطابق اپنے عقائد کی اصلاح، یہ انتہائی مہم ہے، رب العالمین ہمیں اس سب کی توفیق سے نوازے، اللہ رب العزت عمل کی توفیق بخشے۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معروف دعا، سیدنا عثمان بن عفان راوی، یہ وہ دعائیں ہیں جو فجر کے بعد بڑی جلدی ہوتی ہے۔ اولاد، مال، اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والوں تمہاری اولادیں اور مال تمہیں رب کے ذکر سے غافل نہ کریں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس کو اس کے مال نے، اولاد نے رب کی یاد سے غافل کر دیا، اس سے بڑا کائنات میں خسارے والا کوئی نہیں۔ رب العالمین ہمیں توفیق دے۔ فجر کے بعد یہ مسنون اذکار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا عثمان بن عفان راوی فرمایا جو صبح کے وقت 3 دفعہ یہ دعا پڑھتا ہے اور شام کے وقت 3 دفعہ پڑھتا ہے، فرمایا صبح یہ 3 دفعہ دعا پڑھ لی، شام تک لم یضرہ شیء، شام تک کائنات میں کوئی چیز اس کا نقصان نہیں کر سکتی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں 3 دفعہ یہ دعا پڑھنے والا لم یضرہ شیء، صبح پڑھی ہے، شام تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، اور شام کو پڑھی ہے، صبح تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ رب العالمین ہمیں توفیق سے نوازے۔ پیارے بھائیوں، صبح و شام کے اذکار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ 3 دفعہ کہا کرتے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، رضیت باللہ ربا، اے اللہ میں تیرے پالن ہار ہونے پہ راضی ہوں، مجھے روزی تو دینے والا، پالنے والا تو ہے اور میں اس پہ راضی ہوں، وبالاسلام دینا، یا اللہ تو نے مجھے ہندو نہیں بنایا، بدھ مت میں پیدا نہیں کیا، یہودی اور سکھ نہیں بنایا، وبالاسلام دینا، یا اللہ تو نے مجھے دین اسلام جیسی نعمت سے نوازا۔ اور لوگوں یہ نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ کبھی دوسرے مذاہب کے آخری رسومات کو ہی دیکھ لیں کہ مرنے کے بعد اس مردے کا حشر کیا کیا جاتا ہے، آپ کو نعمت اسلام پہ فخر ہوگا۔
یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مسلمان بنایا، وبالاسلام دینا، یا اللہ میں راضی ہوں اس نعمت پر کہ تو نے مجھے نعمت اسلام سے نوازا، وبمحمد نبیا، اور اے اللہ میں اس بات پہ راضی ہوں تو نے مجھے نبیوں کے امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ 3 دفعہ فرمایا یہ دعا پڑھنے والا حقا علی اللہ ان یرزیہ یوم القیامہ، پہلی عظمت یہ ملے گی کہ رب تعالیٰ اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں کہ میرے بندے کل قیامت والے دن میں بھی تجھے نوازوں گا، اس وقت تک نوازتا رہوں گا جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ تو نے دنیا میں کہا یا اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اور دوسری روایت میں یہ لفظ ہے کہ جو شخص یہ کلمے کہہ لیتا ہے وجبت لہ الجنہ، صحیح مسلم کی روایت، اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ پیارے بھائیوں، صبح و شام کی دعاؤں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی بیان کرتے ہیں یہ دعا کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ لم یکن یدع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہؤلاء الکلمات حین یصبح وحین یمسی، ہر صبح اور ہر شام آپ یہ دعا ضرور پڑھا کرتے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا اور معافی کا طلبگار ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اے اللہ تو مجھے عافیت نصیب فرما، مجھے دینی طور پر بھی دنیاوی طور پر بھی، میرے مال کو بھی محفوظ فرما، میری اولاد اہل سب کی حفاظت فرما۔ اللہم استر عوراتی و آمن رواتی، اے اللہ میرے سارے غموں سے مجھے نجات دے دے، اے اللہ میرے اوپر جو دشمن کا رعب ہے اس سے اے اللہ میری حفاظت فرما، میرے ہر دشمن کے مقابلے میں کمزور ہوں، یا اللہ میں تیری طاقت اور تیری قوتوں کا سہارا لیتا ہوں، یا اللہ میری حفاظت فرما، من خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، یا اللہ میری حفاظت سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اور اے اللہ میں نیچے سے زمین میں دھنسا دیا جاؤں اس سے بھی میری حفاظت فرمانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ کلمات کبھی نہیں چھوڑا کرتے، اور اسی دعا کا حصہ لا الہ الا انت رب کل شیء و ملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی، اے اللہ میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن شر الشیطان والشرک، اے اللہ شیطان میرے اوپر مسلط ہو جائے اس سے تیری حفاظت چاہتا ہوں، شیطان مجھے شرک کی طرف لے جائے اے اللہ اس سے تیری حفاظت چاہتا ہوں۔ مجھے ایمانداری سے بتائیں محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا خطرہ تھا؟ یہ میرے اور آپ کے لیے، اگر میں نے اور آپ نے اس محبوب کا کلمہ پڑھ کے اس پہ عمل نہیں کرنا تو کیا یہودی عمل کریں گے، عیسائی آ کے عمل کریں گے؟ مسلمان یہ سمجھتا ہے یہ تو شاید کسی اور کا ہی کام ہوگا، میرے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ ہم سب کو یہ جذبہ نصیب فرمائے، جب اللہ کے نبی کا عمل ہے، آپ کا طریقہ ہے، میرا ایمان مجھے اس بات پہ مجبور کرے، سن لیا، میں نے مان لیا اور کوشش کی، توفیق میرے اللہ نے دینی ہے۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح یہ دعا ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے، سارے دن کی اللہ کی اس کے اوپر جتنی نعمتیں ہیں اس نے سارے دن کی نعمتوں کا اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ اللہم ما اصبح بی من نعمہ او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، اے اللہ میں نے صبح کی، ساری کائنات نے صبح کی، اے اللہ میرے اوپر جو بھی تیری نعمت ہے وہ صرف تیری طرف سے ہے، اس نعمت کے عطا کرنے میں کوئی شریک نہیں، فلک الحمد ولک الشکر، جب نعمتیں صرف تو نے دی ہیں تو شکر بھی صرف تیرا اور حمد بھی صرف تیری۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ پیارے بھائیوں، اور بھی کافی سارے اذکار دعائیں موجود ہیں جو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد آپ کا معمول یہ تھا کہ فجر کی نماز پڑھ کے اللہ کے نبی
فجر کی نماز والی جگہ پہ آپ تشریف رکھتے. صحابہ بیان کرتے ہیں حتی تطلع الشمس، اتنی دیر تک جتنی دیر تک سورج نہ نکل آتا ہے. جب سورج نکلتا ہے اچھی طرح بلند ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کام میں مشغول ہوتے. اتنی دیر تک اللہ کا ذکر، قرآن مجید کی تلاوت، استغفار، تسبیح، تحلیل، تکبیر، جو آپ کو اللہ توفیق دے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو زندگی دی ہے بڑی محدود ہے اور بڑی تیزی سے گزر رہی ہے. لمحات کی فرصت، اسے قیمتی جانے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ.